الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی اتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے سبب دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں والی کون و مکان، شب اسرا کے دولہا، شافع روز محشر، ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت بزم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت، بڑے پریم، بڑی ہی الفت، بڑی ہی چاہت سے اس کو سجایا گیا ہے۔ اور اس کو سجانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو ہیں جی چودھری محمد رمضان صاحب ہیں، پھر محمد عمران اور سر محمد رضوان صاحب اور محمد مہران صاحب جو ہیں، انہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے سٹیج کی زینت میرے برادرم، میرے محترم عزت مآب عالی جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب آج کی سٹیج کی زینت ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی اس پاک بارگاہ میں جو حاضری ہے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، 30واں پارہ ہے، سورۃ الضحیٰ ہے، اس کی پہلی آیت، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ ترجمہ ہے اور چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کے وقت کی قسم جب چھا جائے۔ بعض مفسرین کرام نے اس پر کلام کیا، لکھا کہ والضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ بھی ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد جو ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبرین بھی ہیں۔ ایک صحابی رسول، مختصر کر رہا ہوں، لمبی چوڑی گفتگو میں نے نہیں کرنی، جلدی جلدی جو سی ہے نا، میں نے آپ کو محبوب کی تعریف اور محبوب کے حسن کی بات آپ کے سامنے میں نے پیش کرتے رہنا ہے، جلدی جلدی، میں نے کوئی وضاحت میں نہیں پڑھنا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی معجزہ نہ دکھاتے، مثال کے طور پر کہ اگر میرے محبوب چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے، کہ سبحان اللہ، میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جو محبوب خدا ہے، ہاں وہ محبوب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وما
ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اس محبوب کے تذکرے کر رہے ہیں، اس محبوب کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس محبوب کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں جس کی آمد کی خوشی میں رب کائنات نے جبریل کو بھیجا تھا، جبریل یا 3 جھنڈے لے جا، ایک بیت آمنہ تے لا دے، ایک کعبے دی چھت تے لا دے، تے ایک جھنڈا جڑا نا آسمان دی طرف لہرا دے۔ دسیا کہ میرے محبوب دی حکومت جڑی ہے فرش تے بھی ہے تے میرے محبوب دی حکومت عرش تے بھی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے محبوب جو ہے کوئی بھی معجزہ نہ دکھاتے، چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے، سورج کو واپس نہ بھی لوٹاتے، جانوروں سے گفتگو نہ بھی فرماتے، کنکریوں سے کلمہ نہ بھی پڑھواتے، کنکریوں سے کلمہ نہ بھی پڑھواتے، درختوں سے گواہی نہ بھی دلواتے، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ انور جو ہے باہر لے آتے، لوگ دیکھتے رہتے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ محبوب کو خدا نہیں بولنا، محبوب کو خدا نہیں بولنا لیکن خدا سے جدا بھی نہیں بولنا ہے۔ ایک اور جملہ سنیے کہ محبوب کو خدا نہیں بولنا، باقی جتنی تعریف و ثنا جو ہے آپ میرے محبوب کے بارے میں کریں گے وہ کما حق ہو سچ ہوگی، جتنی آپ تعریف کریں وہ کما حق ہو سچ ہوگی۔ پیارے جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اتنے سونے لگ رہے تھے، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ آپ نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا، سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے جب محبوب کے چہرہ مبارک کو تکا، میں نے دیکھا وہ رات بھی 14ویں رات تھی، 14ویں رات کا جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے 14ویں رات تھی۔ میں کبھی محبوب کے رخ انور کی طرف دیکھوں اور کبھی 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھوں، کبھی رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھوں، کبھی پھر چاند کی طرف دیکھوں، پھر کبھی رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھوں، چاند کی طرف دیکھوں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا اور پھر میں چاند سے مخاطب ہوا، اے مخاطب، اے چاند، تو بہت چمک رہا ہے، آج تو 14ویں رات کا چاند ہے، تو بہت چمک رہا ہے، لیکن اے چاند سن، تجھ سے زیادہ میرے محبوب کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے، تجھ سے زیادہ تو میرے محبوب کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے۔ اے چاند یہ مت سوچ کہ تیری چمک بہت زیادہ ہے، تجھ سے تو زیادہ میرے محبوب کے چہرہ مبارک کی چمک ہے، چہرہ مبارک کی چمک ہے۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ حسن مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے۔ صحابہ کرام نے محبوب کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو کر عرض کیا کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصر کے اندر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر، یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پسند کرنے لگے، عاشق ہو گئی نا، تو جو ان کی سہیلیاں تھی کہنے لگی اے زلیخا، تو اپنے غلام کے اوپر، نوکر کے اوپر تو عاشق ہو گئی ہے، خیر ہے، تو کہاں تو وہ کہاں؟ زلیخا کہتی ہے کہ تم نے ابھی میرے یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے ابھی میرے یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ ایسا کرو کہ تم سیب ہاتھ میں لے لو، مختصر کرو، سیب ہاتھ میں لے لو، جیسے ہی میں یوسف علیہ السلام کو سامنے لاؤں گی تم نے جو ہے اپنی سیب کو کاٹنا شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی حسن یوسف سامنے آیا، ان عورتوں نے جو ہے
سیب کاٹا، سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ جب انگلیاں کٹ گئی تو کہتی ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اے زلیخا تو کہتی تھی کہ وہ بشر ہے، انسان ہے، لیکن ہمیں تو لگتا ہے یہ رب کا مقبول فرشتہ ہے۔ ہاں یہ تو رب کا کوئی مقبول فرشتہ لگ رہا ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ آقا ہم آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم آپ کے چہرہ مبارک کو تکتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یارو، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رب نے میرے چہرے کے اوپر 70,000 نور کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر میں ایک پردہ اٹھا دوں تم اپنی گردنیں کٹوا بیٹھو گے۔ ہاں تم اپنی گردنیں کٹوا بیٹھو گے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ ہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اور پیارے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مخاطب ہو کر کہا کہ چاند، تو کہتا ہے میں بڑا چمک رہا ہوں، تجھ سے تو زیادہ میرے محبوب کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے۔ اے چاند، چاہے تو 14ویں رات کا چاند ہے لیکن تیرے اندر اب بھی دھبا ہے، تیرے اندر اب بھی دھبا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اے چاند تیرے اندر دھبا ہے، میرے محبوب کا تو سایہ بھی نہیں ہے، میرے محبوب کا تو سایہ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں ہے۔ وہ پھول جو ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد جو کانٹے لگے ہوتے ہیں جی، اور جو شمع ہوتی ہے نا اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ پروانے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، دھواں بھی اڑ رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار یعنی کنڈیاں تو بھی دور ہیں، اندے لگے کنڈے کوئی نہیں ہیں گے۔ ان کے قریب کون ہے؟ قریب ہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قریب ہے وہ جناب عمر فاروق ہے، قریب ہے وہ جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر قریب ہے تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر قریب ہے تو جناب ابو طلحہ ہے، اگر قریب ہے تو جناب ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اگر قریب ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ قریب ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشانہ نور سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ جب باہر تشریف لے جاتے ہیں نا تو راستے میں دیکھتے ہیں ایک قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جا کر پوچھا کہ خیریت ہے، یہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں؟ سب نے بتایا کہ لمبا سفر ہے، آج کل تے بھائی جی بیٹھو ہوں گے جہاز سے گھنٹے سے کتنے ہیں جی، بس تے بیٹھو تو گھنٹے سے کتنے۔ وہ بھائی جان پہلے جب سفر ہوتے تھے مہینے لگ جاتے تھے سفر کرتے کرتے ہیں، تو پھر راستے میں خیمے لگائے جاتے تھے، وہ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اب جو سردار کا خیمہ تھا نا، اس جو قبیلے والوں کا جو سردار تھا، اس خیمے کے باہر جو ہے نا ایک سرخ رنگ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، سرخ رنگ کا گھوڑا۔ آج بھی جو ہے نا سرخ رنگ کے گھوڑے کی اہمیت پوچھنی ہے تو جا کر عرب والے سے پوچھو جا کر۔ ہاں میں تو انو سادہ لفظ سے گل دس دواں کہ اکثر ساڈے جڑے لوگ ہیں نا، اکثر جڑے ساڈے لوگ آ، اگر مولوی کوئی چنگی گڈی لے لوے نا کہتے اللہ جی مولوی کو گڈی کیویں آ گئی، سادگی دیاں گلاں کردے ہیں تے آپ وڈے پراڈو چ پھردے پئے نے ہیں۔
فارچونر لے کے پھر دے پے نے ہیں. یہ دیکھیے میرے محبوب نے سواری بھی پسند کی تو سرخ گھوڑا, اچھی سواری. اونٹ پسند کرتے ہیں تو سرخ اونٹ, اچھی سواری کو پسند کرتے ہیں. یار جے اگر کسی مولوی نے فارچونر لے لی یا پراڈو لے لی تو ٹینشن کا دی تسی لے لینے ہو ہیں؟ کیا خیال ہے یار, ان کا بھی حق ہے کہ نہیں بھائی, یا صرف تہاڈا ہی حق گڈیاں نویاں لین دا؟ ان کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے, کیوں کہ میرے محبوب نے اچھی سواری کو پسند کیا ہے. وہ سرخ گھوڑا جو میرے محبوب کو پسند آ گیا. سردار کو بلایا, سردار باہر آیا. جیسے ہی سردار خیمے سے باہر نکلا نا, تو جب میرے محبوب کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو وہیں پر نظریں ٹک گئی. دیکھتا ہی رہ گیا, دیکھتا ہی رہ گیا. یہاں پر ایک میں بات ایڈ کرنے لگا ہوں کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے محبوب کے رخ انور کو, چہرہ مبارک کو, رخ مصطفیٰ کو کوئی اچانک دیکھ لیتا تھا, اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی. ہاں, اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی. اب وہ سردار نے جب محبوب کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا, تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی, تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی. جیسے ہی رخ مصطفیٰ کو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا. میرے محبوب نے فرمایا سردار یہ گھوڑا تیرا ہے؟ جی جناب تیرا ہے. آپ میرا ہی ہے جی. میرے محبوب نے فرمایا بیچتے ہو؟ جی بیچ دیتے ہیں جی. اب وہ سردار دیکھ کر رہا ہے, رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے, دیکھ ہی جا رہا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں بیچنا ہے؟ بیچ دیتے ہیں جی. کتنے کا؟ جتنے کا مرضی لے لے جی. میرے محبوب نے فرمایا 100 دینار. جی ٹھیک ہے جی. آپ نے فرمایا بھی میں خریداری کے ارادے سے باہر نہیں نکلا تھا, میں تو سیر کے لیے نکلا تھا. تیرا گھوڑا پسند آ گیا ہے, میں جاتا ہوں, جا کر جو ہے تیری جو پیمنٹ ہے وہ بھیج دیتا ہوں, یہ گھوڑا میں لے جاتا ہوں. سردار کہتے ہیں جی لے جائیں, جی لے جائیں. میرے محبوب نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بلال گھوڑے کی لگام پکڑو اور لے چلو. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو پکڑتے ہیں, لے چلتے ہیں. آگے آگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں. وہ سردار پیچھے سے دیکھی جا رہا ہے, دیکھی جا رہا ہے, دیکھی جا رہا ہے. جیسے ہی محبوب کی, جب محبوب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا, وہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا. وہ پاس جو اس کے قبیلے والے تھے وہ کہنے لگے سردار اج خیر سی تینوں ہے, اج خیر سی تینوں. ایک انجان بندہ آیا ہے جنوں تو جاندا بھی نہیں سی, اسی بھی نہیں جاندے سیگے. وہ آیا تیرا پسندیدہ گھوڑا جڑا وا تینوں بڑا پسند سیگا ہے, انہیں پوچھا ویچ دیاں؟ اندے چہرے والی ویکھی جانا سیگا. سردار کہندا او سونا ہی اینا سیگا میری نظراں اندے چہرے تو لیندیاں ہی نہیں پئیاں. وہ سونا ہی اینا سیگا, وہ خوبصورت ہی اینا سیگا, وہ میری نظراں جڑی اندے چہرے تو لیندیاں ہی نہیں پئیاں سیگا. وہ تے گھوڑا لے بھی گیا وا, گھوڑا لے گیا. وہ بچو پھڑو جا کے ہیں, وہ گھوڑا میرا لے گیا ہے. وہ خیمے کے اندر سردار کی بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اس نے آواز ہی سردار ٹینشن نہ لے, پریشان مت ہو, کسی کو پیچھے بھگانے کی ضرورت نہیں ہے, بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ پیسے نہ بھیجے, وہ پیسے تو نے مجھ سے لے لینے ہیں, مجھ سے لے لینے ہیں. اور سردار سن, وہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا, لگتا ہی نہیں تھا. وہ محبوب خدا جو ہے وہ میرے یارو سانو بن منگے لگ ہے, کوئی محنت نہیں کرنی پئی, کوئی منتا نہیں منیا پئی, ورنہ تو انبیاء اکرام نبی جو ہے اس محبوب کی امت میں شامل ہونے کے لیے, امتی بننے کے لیے دعائیں مانگتے رہے, مانگتے رہے. اور ہمیں وہ بن مانگے مل گیا. اسی کو قادہ میلاد منائیے ہے جی, قادہ میلاد منائیے. یار ایک بات ہے, آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے, کیا آپ گھر میں خوشی نہیں مناتے؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا, کیا کہ ہم نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے.
اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، نعمت، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، نعمت، اللہ نے آپ کو چلنے کے لیے پاؤں دیے، نعمت، اللہ نے آپ کو سننے کے لیے کان دیے، نعمت، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، نعمت، لیکن کوئی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنا محبوب عطا فرما دیا پھر فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق مومنوں ہم نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، کیا کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب جو عطا کر دیا ہے، اور تم کہتے ہو اس کی خوشی نہ مناؤ۔ اسلام جو ہے نا ہمیں خوشی سیلیبریٹ کرنے سے منع نہیں کرتا، غمی کی بات ہو نا تو وہ کہتا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے، محبوب کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اگر گھر میں مرگ ہو جائے نا، فوتگی ہو جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے تو سو کتنے دن کا ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ 3 دن کے بعد سو ختم۔ اسلام ہمیں بتا رہا ہے، یہ محبوب کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے۔ آئیے ایک اور بات کرتا چلو، کہتے ہیں جی یہ میلاد لکھا کہاں؟ یہ بتائیے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانہ کے اندر ہوا تھا؟ اساں سنی کہنے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ تم کس زمانے کی بات کرتے ہو؟ اگر اس زمانے کی بات کرتے ہو تو پھر سنو، پھر سن لو، محبوب کی ظاہری زندگی کے اندر آئیے جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے مالدار صحابی تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس، ہیں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سفید جوڑا پہنا ہوا ہے، کپڑوں کے اوپر زرد رنگ لگا ہوا ہے، زرد رنگ لگا ہوا ہے، میرے محبوب سب کچھ جانتے ہوئے فرماتے ہیں اے عبد الرحمن بن عوف خیریت ہے؟ چٹا جوڑا پایا، اتے جڑا وا زرد رنگ لگیا ہوا وا، عرض کرتے ہیں آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کل نکاح کیا ہے، میں نے کل نکاح کیا ہے، کوئی لمبی چوڑی برات نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی برات نہیں، بلکہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہی نکاح کر کے آ گئے ہیں۔ تے اج کل جیڑا نا کوئی گھر دا وڈا، کوئی خاندان دا وڈا، انہوں پوچھو نا نا تو ویسے ہی رس کے بہ جاندا ہے کہ مینوں پوچھیا ہی کوئی نہیں، مینوں لے کے ہی کوئی نہیں گئے، تے اگر کوئی گڈی جلدی ٹر پوے نا تانوں پتہ نہیں میں رہندا ہلے، وہ رس کے بہ جاؤ، مینوں مناؤ، میرے پیر پھڑو، میری منتا کرو، تو یہاں پر میرے محبوب نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف ولیمہ کرو، چاہے بکری کا چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ کرو، ہے خوشی کی بات ہے نا۔ اب یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو 500 بندے کا ولیمہ نہیں کر سکتے، آپ 1000 بندے کا ولیمہ نہیں کر سکتے، آپ 500 بندے کی برات نہیں لے کر جا سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ برات لے کر جاتے ہیں، وہ فتویٰ لگانے والوں جو تم گھر کے اوپر لڑیاں لگاتے ہو، لیٹنگ کرتے ہو، 500 بندے کی برات لے کر جاتے ہو، اس وقت کسی مولوی سے فتویٰ کیوں نہیں لیتے کہ جناب میرے نبی کے ظاہری زندگی کے اندر تو براتیں ایسی جاتی نہیں تھی، ہے یا تو بتائیں جاتی تھی، 500 بندے کی برات جاندی تھی، پھر تو دسو سن بڑے بڑے ولیمے ہوتے تو بتاؤ ہمیں پھر، ہے اس وقت ہمیں کوئی فتویٰ نظر نہیں آتا۔ ٹھڈ چ پیڑ ادو ہوندی آ جدو میلادیاں لائٹاں لگدیاں، چہرے تے وٹ ادو پیندا وا جدو حضور دی میلاد دی محفل سجائی جاوے۔ یار میں کہتا ہوں کہ محبوب کی محبت کی بات کرنے کے لیے ہے، محبوب کا میلاد منانے کے لیے کوئی دلیلوں کی ضرورت ہے یار، ہے تو دلیل ایک میں آپ کو جو ہے نا یہ دے دیتا ہوں، دلیلیں بڑی ہیں، علامہ صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، دلیلیں بڑی ہیں، لیکن سادہ سی بات کر دیتا ہوں۔ کوئی تانوں کہے ہے نا کہ کتھے لکھیا، تے انہوں کہنا ساڈے نصیب چ لکھیا، تواڈے نصیب چ کوئی نہیں لکھیا، ساڈے نصیب چ لکھیا وا تواڈے نصیب چ نہیں لکھیا، تے اسی ہن کی کریے، یہ ساڈے نصیب چ رب نے لکھتا وا تے اسی میلاد گج وج کے منانا وا۔ اللہ نے وہ محبوب ہمیں بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ آؤ میلاد منانے والوں، میلاد ہم سے ایک تقاضا بھی کرتا ہے، ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے یہ لائٹنگ لگا لی، ساؤنڈ لگا لیا، کوئی لنگر کے لیے دیگیں پکا لی، سونا سٹیج سجا لیا، کوئی خطیب بلا لیا، تو بس جی ہم نے بڑا کام کر رہی، ہم عاشق رسول ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ میلاد ہم سے ایک تقاضا بھی کرتا ہے،
ایک تقاضا بھی کرتا ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کے اوپر، دیکھیں نا ہم میلاد مناتے ہیں تو کس لیے مناتے ہیں؟ کہ محبوب سے محبت ہے نا، ہے محبوب سے محبت ہے نا، تو آئیے نا ایسا کام نہ کریں جس سے محبوب ہم سے محبت کریں، ایسا بھی تو کام کرنا چاہیے نا کہ جس سے محبوب ہم سے محبت کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یارو، تین کام ایسے ہیں جب تم اس پر عمل کرو گے نا، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، اللہ کا محبوب بھی تم سے پیار کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیے۔ میرے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے جو ہے نا جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہاں جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دیکھیے یہ محفل سجانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آئے جوش خطابت دکھایا، اپنا جو سے واہ واہ بلے بلے کرائی تو چلے گئے، بس نہیں میرے بھائی، میلاد کی محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، قرآن کے اوپر زندگی کو گزارنا ہے، محبوب کی حدیث کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ سب سے پہلے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ایک شخص میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو جاتا ہوں، لیکن میرے اندر 4 ایسی بری عادتیں ہیں جو میرے اندر جو ہے بہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اے بندے فلاں بن فلاں بتا کون سی؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں جھوٹ بولتا ہوں، دوسرا اس نے بتایا کہ میں شراب پیتا ہوں، تیسرا اس نے عرض کی کہ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زنا بھی کرتا ہوں، چوتھا اس نے بتایا کہ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری بھی کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، ایک گل جڑی میرے کہن تے چھڑ دے، جنت دی بشارت تینوں میں دے دینا۔ آقا سیدی یا رسول اللہ حکم فرمائیے وہ کون سی چیز ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا زندگی میں دوبارہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ وہ کہنا ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وہ نکلتا ہے باہر جاتا ہے، جب وہ ہے نا جب وہ شراب کھانے میں جاتا ہے نا تو شراب کی بوتل کو ہاتھ لگانے لگتا ہے نا تو دیکھنے والے کہتے ہیں سنا ہے تو کلمہ پڑھ کر غلام مصطفیٰ بن گیا ہے، غلام مصطفیٰ بن گیا ہے، اب تو شراب پیے گا؟ اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اگر میں شراب پیتا ہوں میرے منہ سے سمیل آئے گی تو پھر میں نور والی محفل میں کیسے بیٹھوں گا؟ اگر محبوب نے پوچھ لیا کہ شراب پی کر آئے ہو، جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں، وہ تو میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ شراب کی بوتل پکڑی، اٹھا کر پھینک کر ماری، پھر چلتا ہے، وہ زنا کے اڈے پر جاتا ہے، وہاں پر پہنچتا ہے، جب اس کی طرف جانے لگتا ہے وہ عورت کہتی ہے سنا ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان اب بھی یہ کام کرے گا تو اب بھی تو یہ کام کرے گا؟ دل پر چوٹ لگتی ہے، وہیں سے بھاگتا ہے۔ پھر جو ہے ایک چیز رہ جاتی ہے چوری والی، رات جب ہوتی ہے نا چوری کرنے کے لیے جاتا ہے گھر پر، جب چوری کرنے لگتا ہے نا دل میں خیال آتا ہے یار پورے علاقے کے اندر مشہور تو میں ہی ہوں چوری کرنے والا، ہیں پورے علاقے کے اندر تو مشہور میں ہوں چوری کرنے والا، چوری کر لوں گا، صبح جب شور مچے گا تو سب کو پتہ ہے چور تو میں ہی ہوں۔ اور وہ بات جو محبوب کی بارگاہ میں پہنچے گی، محبوب نے پوچھ لیا کہ چوری تم نے کی ہے؟ جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے، جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے، وہ تو میں نے وعدہ کر لیا ہے، وہ چوری بھی نہیں کی۔ صبح ہوتی ہے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور محبوب کے چہرہ مبارک کو تکتا رہتا ہے۔ بات میری وہیں پر چہرہ مصطفیٰ کی بات چل رہی تھی، رخ مصطفیٰ کی بات چل رہی تھی، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھی جا رہا ہے، تکی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے۔ یار پاس بیٹھے ہیں پوچھتے ہیں او خیرہ تینوں اج کی ہو گیا وا تو محبوب دے چہرے ال ویکھی جانا۔ وہ کہندا یار میں تے اس سونے دے چہرے نو ویکھدا پیا، انیاں حکمتاں تے قربان جاواں، ایک جھوٹ دا وعدہ لیا سیگا تے میرے کولوں سارے گناہ چھڑوا دتے نے۔ تو میرے باپ نے فرمایا زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور دوسرا حکم فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، تمہیں کوئی امانت دی جائے اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو تمہارے ہمسائے ہیں نا ان کا پورا حق ادا کرنا ہے۔ ہاں اور ہمسایوں کا حق پتہ کیا ہے؟
پتہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے سامنے جب ہمسایوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے میرے محبوب، تو ان کے دل میں خیال آنا شروع ہو گیا کہ اتنے حقوق بیان فرمائے، اتنے حقوق بیان فرمائے، اتنے حقوق بیان فرمائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں آقا ہمسایوں کو جو ہے وراثت میں حقدار نہ بنا دے، اتنے حقوق ہیں۔ تو پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص ان تینوں باتوں کے اوپر عمل کرے گا اس سے اللہ بھی محبت کرے گا، اس کا محبوب بھی محبت کرے گا۔ ہاں آؤ محبوب کی سیرت کو اپناؤ، محبوب کے میلاد کے ہم دم بھرتے ہیں، محبوب کی محبت کے ہم دم بھرتے ہیں، محبوب کے عشق کے ہم دم بھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں، نعرہ سن دے رہے ہو یار، بولو ذرا، بس میں گل ختم کر لگا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یار موت تے بڑی دور دی گل ہے، وہ تے آ ہی جانی ہے، وہ تسی منگو نہ منگو وہ آ ہی جانی ہے تے دعا کرو منگیا کہ اللہ ایمان تے لے جائے سانو ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا نہ ہو کہ ہم موت کی جگہ ہم نماز قبول کر لیں۔ کیا خیال ہے اور نوجوانوں، کیا خیال ہے ذرا بولیے، ذرا کیا خیال ہے؟ نماز کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے جس سے میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، جس کو پتا ہے ذرا بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے ذرا ہے۔ تو پھر میلاد کی محفل پہ تو ہم آ گئے ہیں، میلاد کی محفل تو ہم نے سجا لی ہے، تو پھر محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک کس نے پہنچانی ہے؟ کیا خیال ہے؟ آج عہد نہ کریں ہم، آج وہ رات ہے کہ جس رات میں میرے محبوب کی آمد ہوئی تھی ہے، آج کی وہ رات ہے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی تھی، نور ہی نور ہو گیا تھا کہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب کی ولادت ہوئی نا تو میرا کمرہ اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے وہاں سے بیٹھ کر میں نے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا تھا ہے۔ کیوں نہ ہو اس محبوب کی محبت کا دم بھرتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ایک محفل سجا کے اسی بڑا پاٹا لیا، کیوں نہ ہو اس محبوب کی محبت میں ہے دامن کو تھامتے ہوئے ہے اس بات پر بھی عمل کرے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی دل کھول کر خدمت کرنی ہے۔ کیا خیال ہے اور نوجوانوں ہے؟ ابا تھوڑی جی گل کر دے نا تے ساڈے متھیاں تے وٹ آ جاندے ہیں۔ ہاں جبکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اور میلاد والے مصطفیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جندہ ابا جندے اتے راضی ہوئے گا نا اوندے اتے اوندا رب راضی ہوئے گا۔ ہاں یاد رکھنا کہ اس میلاد والے مصطفیٰ نے فرمایا ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، جنت مانگتے نا ہم لوگ، یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے، اس میلاد والے محبوب نے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا چاہتے ہو نا تو ماں کے قدموں کو چوم لیا کرو ہے۔ کیوں نہ ہو یار، میلاد کی محفل سجا لی ہم نے، سب کچھ کر رہے ہیں، لنگر بھی بانٹ لیں گے، صبح اٹھ کر اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمیں اس نماز ہمارے اس میلاد کا کیا فائدہ ہے؟ اگر صبح ہم نے اپنی ماں کے اوپر انگلیاں اٹھا دی، باپ کے سامنے ہمیں اکڑیں دکھانی شروع کر دی، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، بے ادبی کرنا شروع کر دی، بتائیے اس میلاد کا کیا فائدہ ہے؟ اس محبوب کی سیرت کو اپنائیں، میلاد منانا ہے تو پہلے اس محبوب کی سیرت کو اپنائیں۔ آؤ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد ہر بیٹی کو منانا چاہیے، ہر بیٹی کو میلاد منانا چاہیے۔ کیوں کہ میرے محبوب کی آمد سے پہلے نا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے محبوب نے آ کر یہ فرما دیا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوگی وہ اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرے گا،
اور کرنے کے بعد اس کا نکاح کر کے اس کو اگلے گھر میں بھیج دے گا، میں اللہ کا محبوب کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ کیوں نہ ہو بیٹی میلاد منائے، میلاد ہر باپ کو منانا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ہے نا، جب ابا بڈھا ہو جاتا تھا نا تو اس کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر بازار میں لے جایا جاتا تھا، وہاں پر بیچ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے محبوب کی آمد ہوئی تو میرے محبوب نے فرما دیا، سن لو اب تم کہتے ہو کہ پتہ نہیں ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہے یا نہیں راضی، اور گھر جا کے پیو دا چہرہ تک لینا، ماں دا چہرہ تک لینا۔ اگر تہاڈا پیو تے تہاڈی ماں تہاڈے اوتے راضی ہوئے نا تے سمجھ لینا تہاڈا رب بھی تہاڈے اوتے راضی ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ اور میلاد ہر غریب کو منانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ میلاد منانا میرا ہی کام ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ نے بڑی بڑی لائٹیں لگانے، بڑے بڑے لوگ اکٹھے کر کے میلاد منانا ہے۔ آؤ یار، ضروری نہیں ہے یہ باتیں کہ اگر آپ کو اللہ نے عطا کیے تو کریں یہ کام، ورنہ گھر میں بیٹھیں، اپنے بچوں کو پاس بٹھائیں اور چھوٹی سی تلاوت کریں، محبوب کی نعت بیان کریں، ایک بیٹھ کر حدیث بیان کریں، سامنے سادہ پانی رکھ لو، ختم پڑھ کر دعا مانگ لو، اللہ تمہیں میلاد منانے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میلاد ہر غریب کو منانا چاہیے۔ اور غریباں نو کون نال لگن دیندا سی، کوئی بھی کولے نہیں کھلون دیندا سی، لیکن اللہ دے محبوب نے فرمایا اور سن لو، او غریبو ٹینشن نہیں لینی، او پریشان نہیں ہونا۔ قیامت والے دن نا جدو حساب ہو رہا ہوئے گا نا تے غریب امیر تو 500 سال پہلے جنت چ داخل کر دیتا جائے گا۔ تے پھر کیوں نہ ہوئے، تے میرے محبوب فرماندے نے کہ جدو میں جنت چ جاواں گا نا میرے دائیں بھی غریب ہون گے، میرے بائیں بھی غریب ہون گے تے میرے پیچھے بھی غریب ہون گے۔ کی خیال ہے؟ تے پھر میلاد ہر یہ مطلب یہ نہیں گا کہ ہن امیر سوچے لو جی اساں کتھے گئے۔ ہاں ایک بات ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اگر آپ نے کمائی کی ہے بیٹی کا حق نہ کھا کر، غریبوں یتیموں کا حق آپ نے نہیں کھایا، حلال کی کمائی ہوئی ہے، حلال رزق کمایا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اداروں کا، مدرسوں کا، مساجد کا خیال کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو میرے بھائی اللہ نے اس کو بھی مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہاں راہ خدا میں جو ہے خرچ کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ بات کر رہا تھا میلاد ہر غریب کو منانا چاہیے، میلاد ہر مزدور کو منانا چاہیے، میلاد جو ہے بچے کو منانا چاہیے، میلاد جو ہے ہر شخص کو منانا چاہیے، کیونکہ میرے محبوب آئے تو میرے محبوب نے سب کو عزتوں سے نواز دیا، بچوں کے بھی حقوق بیان فرما دیے، بڑوں کے بھی حقوق بیان فرما دیے، عورتوں کے بھی حقوق بیان فرما دیے، بیٹیوں کے حقوق بھی بیان فرما دیے۔ او میرے محبوب کے غلاموں، آؤ محبت کے غلامی کا دم بھرتے ہیں تو پھر آؤ عہد کر لیجئے، ہم نے کبھی بھی اب زندگی میں نماز نہیں چھوڑنی ہے، ہم نے اب ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ہم نے زندگی میں کبھی بھی دوبارہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے بیٹیوں کا حق نہیں کھانا ہے، اپنے غریبوں یتیموں مسکینوں کا حق ہم نے نہیں کھانا ہے۔ اگر یہ آپ سب کام کرتے ہیں تو پھر میرے پراوو میلاد رج کے منایا کرو، گج وج کے منایا کرو، تے جے اگر یہ کام نہیں کر دے تے میلاد کی اگر تسی حج بھی کر دے تو اڑے منہ تے مار دینا۔ ہاں آؤ محبوب کی سیرت کو اپناؤ، محبوب کے جو قول ہیں، جو میرے محبوب کے اخلاق حسنہ ہے ان کو اپناؤ، یہی ایک زندگی ہے، یہی محبوب کی محبت جو ہے اس کا دامن مضبوطی سے تھام لو، کہ جس نے بھی محبوب کا دامن مضبوطی سے تھام لیا وہ دنیا بھی اس کے لیے سرخرو میں ہو گیا، اس کے لیے قبر بھی بن گئی، اس کے لیے حشر والے دن بھی نجات ہو جائے گی۔ ہر کسی کو چاہیے، بچہ ہے بڑا ہے، کوشش کریں نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔